الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 26ویں کے آخری پاؤں سے لے کر 27ویں پارے کے آدھے پارے تک سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جو آیت مبارک میں نے پڑھی ہے یہ اس قدر جامع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کا اعمال نامہ بطور حجت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بروز حشر ہر شخص جس نے جس انداز میں اور جس طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس زندگی کو اس کے سامنے لا کر رکھے گا تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمیشہ دنیا میں مقرر کر رکھے تھے جو اس کے ہر عمل کو فوراً لکھ لیا کرتے تھے، وہ نیک کرے یا بد کرے، ہر عمل کو فرشتے اس کے لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بروز حشر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جو اعمال تھے دنیا میں، تم جو کچھ کرنا چاہتے تھے یا جو کچھ تم کر رہے تھے وہ ہماری نظر سے اوجھل تھا، آج وہ سب کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بندے کے ہاتھ میں بروز حشر دے دیا جائے گا۔ تو یہ آیت مبارک ہمیں چوکنا کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہاں اور کس طریقے سے ہم جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں آج جو ہے اپنے اعمال پر نظر کرنی پڑے گی اور یہ سوچنا پڑے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل ہمارا نہیں ہے کہ جو ہم چھپ کر سکتے ہیں۔ دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں اپنے کل کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامۂ اعمال کو بروز حشر ہمارے ہاتھ میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا نامۂ اعمال جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو فرمایا متقین کے انعام کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اس سے پیچھے کی گزشتہ جتنی بھی آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ جنت کے جو متقین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جنت کا یہ حق عطا فرمایا ہے، وہ ایسے بندے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں جائیں گے ان کی ایک عظیم صفت بیان کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ 2 کاموں سے لبریز ہیں، اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ یہ بہتر ہے کہ نہیں، میرے مولا میں یہ عمل کر رہا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میں اس طریقے سے دنیا میں چل رہا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور فرمایا پہلا یہ اور دوسرا یہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر بری بات سے، ہر برے فعل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہم سے اس کے حوالے سے سوال ہو جائے گا۔ تو یہ اہل جنت کی صفات ہے۔ تو قربان جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں خود خبر کر رہا ہے کہ جنت میں جانے والے کس طرح کے لوگ ہیں۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، آج ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، قرآن مجید کے اندر سے دیکھیں کیا ہم اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں؟
کیا ہم ہر طرف یہ سوچتے ہیں کہ مولا ہمارا یہ معاملہ بہتر ہے کہ نہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اب حفاظت کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، برے اعمال سے بچنا، برے معاملات سے بچنا، ہر بری بات سے بچنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا ہم اس طریقے سے اپنی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے اہل جنت کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور متقین کی صفات کو ایک بہترین صفت بیان فرما رہا ہے۔ مومنین اور متقین کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ کیا فرمایا کہ مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں کہ جو اپنے اموال اور اپنے اموال میں سے محروموں کو بھی دیتے ہیں اور سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومن اور متقین کی بہترین ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے مالوں میں اس کا بھی حصہ ہے جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور اس کا بھی حصہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ آج اگر میں اور آپ غور کریں تو ہم اس وقت تک کسی کو نہیں دیتے جب تک وہ ذلیل ہو کے ہمارے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہمارا یہی تو ہم متقین اور مومن کے اندر شامل ہیں کہ نہیں، ذرا غور اور اندازہ کریں۔ ہمارے نظر میں ہر محتاج ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے مانگے، وہ ہمارے سامنے گرے گا تو ہم اس کے ہاتھ میں دیں گے، ورنہ تو ہم اسے نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کی ہے، الگ سے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں اپنے چند پیسے پکڑا دیں۔ مانگنے والے کو تو ہم بھی چلتے پھرتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ مانگ ہی لیتا ہے تو ہم دے ہی دیتے ہیں، لیکن جو نہیں مانگتا اس سفید پوش تک ہم کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں؟ وہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم اسے اس کا حق دے رہے ہیں، ہم اس کو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نوازا ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سوچنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو دیتے ہیں، ہم کون کون سے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں الگ سے صفت کو جو ذکر کیا ہے کہ دونوں کے لیے ان کے پاس جو ہے رقم ہوتی ہے، کہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی اور جو نہیں مانگ رہا وہ بھی، دونوں محتاجوں کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظیم صفت بھی، یہ عظیم صفت بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو سامعین محترم، سورۃ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتار 5 قسمیں کھا رہا ہے۔ فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ یہ لگاتار قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ان قسموں کے حوالے سے سنتے ہیں، پھر آگے سنتے ہیں کہ کیوں کھائیں۔ فرمایا قسم ہے طور کی، کوئی طور کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ پر جو کتاب ہے اس کے حوالے سے بھی ہے، علماء فرماتے ہیں، یا پھر اعمال نامہ بھی ہے، یا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں میں سے ایک کی قسم کھائی ہے۔ پھر فرمایا تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ یہ اتنا شرف والا قبلہ ہے کہ یہاں پر ایک بار جو فرشتے آ جاتے ہیں، 70,000 فرشتے یہاں پر آ کے جو ہے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار فرشتہ آ جاتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یعنی اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی تو اس بیت المعمور کی۔ پھر آگے قسم اٹھائی، فرمایا قسم ہے بلند چھت کی۔ بلند چھت سے مراد آسمان ہے۔ یہ آسمان بغیر کسی ٹیک کے کھڑا ہے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، یہاں پر گرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم اٹھائی، قسم ہے آسمان کی۔ پھر اگلی قسم اٹھائی کہ قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ تمام قسمیں فرمانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، بات وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے۔ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام قسموں کے بعد کہ تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، آج اپنے ہم اعمال پر غور
کہ تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو یہ ہدایت دینے والی بات ہے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ اور رونے والی بات ہے۔ آج جو ہم مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ہر طریقے سے سکون ڈھونڈتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ تم کس طرح کی دنیا گزار رہے ہو۔ تو یاد رکھو تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے رب کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحہ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر اور صبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، اس سے محبت اور اس کی قربت کی طرف بڑھتے رہیں۔ آگے چلتے ہیں تو فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا یہ اس آیت مبارک ہمیں یہی سمجھا رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ افرأیت الذی تولى وأعطى قلیلا وأکدى۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیات سنی تو اس کا دل جو ہے ایمان کی طرف مائل ہو گیا، وہ اسلام لے آیا۔ تو کہ اس کے دوست نے کہا کہ تو اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ رہا ہے، تو کفر چھوڑ رہا ہے، تو اسلام لے کر آ رہا ہے، آخر کیوں ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ کیا تیری میری دوستی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی جو ہے موت کے بعد کے معاملات سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں اسلام لے آیا۔ تو اس کے دوست نے کہا جو اسے بہکا رہا تھا کہ یاد رکھ تم میرے لیے کچھ دنیا میں کر دے، مجھے کچھ عطا کر دے، کچھ پیسے ویسے دے دے، میں تیری آخرت کے معاملات اپنے حوالے لیتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ شخص اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو بروز حشر کوئی کسی کا ذمہ نہیں اٹھائے گا، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ہوگا۔ آج یہ آیات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے معاملات جیسی ہی گڑبڑ دیکھتے ہیں کہ فلانے کو پیسے دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ آج ہم نے صدقات کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے، جب ہم پھنستے ہیں تو جا کر صدقہ دے کر آ جاتے ہیں کہ ہماری جو ہے مصیبت اتر جائے گی، ہمارے یہ معاملات اتر جائیں گے۔ جی دینے چاہیے، صدقہ بناؤ تو کھاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو جو ہے اب جب پھنسے تو اس کے بعد ہی جو ہے ہم صدقے کی طرف بڑھیں۔ ہم جب بالکل لیٹ رہے ہوں تب جا کر جو ہے ہم صدقے کی طرف بڑھیں کہ ہمارے سارے جو معاملات ہیں جو ہم برے کر کے آئے ہیں وہ ہمارا یہ صدقہ ڈال دے گا۔ تو یہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے بعض اوقات اس کا بھی بھگتنا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دے دلا دیا سب کچھ اتر گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہی زمانہ فی زمانہ بھی لوگوں نے صرف طریقہ ہی چینج کیا ہے، لیکن معاملات آج بھی اسی طرح پرانے ہیں کہ پہلے کے لوگ ایک دوسرے کے معاملات کچھ پیسے لے کر اپنے سپرد کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے، کہیں تمہارے حالات تو ایسے نہیں ہیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ تم بھی یہی سوچتے ہو کہ ہم دے دلا کر جو ہے فارغ ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے بھی ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم خود پھنس رہے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم عبادات کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے آگے گڑ گڑائیں گے، تو ہماری منزل آسان ہونی ہے اور ہمیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر صحیح طریقے سے گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آگے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن، ہے کوئی اس کی نصیحت کو سننے والا سمجھنے والا؟ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی حیثیت واعظ و نصیحت ہونے کی ہے نمبر ایک، اور دوسری یہ حیثیت ہے شارع ہونے کی، یعنی عقائد و احکامات ہونے کی۔ واعظ و نصیحت ہم قرآن مجید سے سنتے ہیں تو فرمایا یہ بہت آسان ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، جتنے بھی اس کے اندر واعظ و نصیحت آئے ہیں اس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی طرف تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو آسان ہونے کا معاملہ ہے اس پہ تو ابھی ہم نے قدم ہی نہیں رکھا، وہ کیا ہے؟ احکامات و عقائد۔ عقائد کے اندر ابھی بھی ہماری گڑبڑ ہے،
ہمارے بہت سے لوگ عقیدے کے اندر ابھی بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر بہت بڑی ہماری جو ہے پکڑ ہو جائے، اور احکامات کو تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم کون سے حکم ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم قرآن مجید کے اندر جھانکتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو کہ اس آیت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے آسان کر دیا ہے، ہماری یہ تو نہیں سمجھا جاتا قرآن، ہم تو قرآن مجید کی محافل سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا ہے، تو آسان اسی کے لیے ہے جو اس کو سمجھنا شروع کرے گا۔ تو 4 چیزیں ہیں اس کے اندر، چاروں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اختیار کریں۔ اور اس کی ایک اور تفسیر یوں بھی آئی آسانی کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ عبرت اور نصیحت کرنے کے لیے، اے محبوب ہم نے عبرت اور نصیحت کرنے کے لیے آپ کی قوم کی زبان میں قرآن مجید نازل فرما کر ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی قوم کی زبان میں جو ہے اس کو نازل فرما کر ان کے لیے آسان کر دیا ہے کہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ طرح طرح کی نصیحتوں اور عبرتوں سے قرآن کو بھر دیا اور اس میں وعدوں اور وعیدوں کو بیان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرو۔ آج دوستو واضح یہ پیغام ہمیں دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں وہ قرآن شریف جو ہمارے آسان تفسیر کے ساتھ آتے ہیں گھروں میں رکھیں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، نہیں تو ہمیں کچھ ایسی کلاسز دینی پڑیں گی جہاں قرآن سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔ ہمیں ایسی محافل گھروں میں اور باہر سجانی پڑیں گی جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ آج ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں، تو ہمیں قرآن سمجھنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے والوں میں رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آگے چلتے ہیں تو سامعین محترم، سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز سے سمجھا رہا ہے۔ فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ فرمایا اے جن اور انس، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ نکلنا بغیر طاقت کے نہیں ہے، اور طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم کیسے نکلو گے؟ اس آیت پہ غور کریں، یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں چیزیں دی ہیں، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، رہنے کی ہو، ہم کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ہم نے رب کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو کیسے لیتے ہیں؟ آرام اور سکون اور عیاشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے کائنات کو سجایا ہے، یہ اس لیے سجایا ہے کہ تم دیکھو اور میری قربت کی طرف پڑھو، تم کہو کہ مالک کیسا خوبصورت بنایا ہے تو نے، ہمارے لیے کس قدر تو نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو کس قدر خوبصورت بنایا ہے، ہم جہاں چلتے ہیں تو کیسی خوبصورت چیزیں ہیں، مولا کیسے تو نے دن بنایا ہے اور کیسی تو نے رات بنائی ہے۔ آج انسان کو اسی لیے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، جبکہ ہم سوچوں کے اندر کوئی اور گھوم جاتے ہیں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جی بھائی وہاں نکل گئے حوروں کی طرف، ایسی زندگی ہم نے نہیں گزارنی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے، جس جگہ رکھا ہے، اس جگہ جس چیز سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں سے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو جاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ تم جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ۔ انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم نکل جاؤ جہاں نکلنا چاہتے ہو، لیکن تم نکل نہ پاؤ گے، یہ زمین و آسمان تمہیں جانے کہیں نہیں دیں گے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جن و انس کو سمجھایا ہے کہ تم بروز حشر میری بارگاہ میں بھی آؤ گے، تم سے پوچھ گچھ ہوگی، اور تمہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا تو تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے آج کے مسلمان کو کہ وہ اس بات کو سمجھے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تمام چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، اور تمہیں دنیا کے اندر بھی نعمتیں دی
اور اگر تم نیک اعمال کرتے ہو تو آخرت میں بھی تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تمہارے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، چشمے ہیں، پورے ہیں، آسانیاں ہیں، کمالات ہیں، ہر چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن وہ سب چیزیں انسان کو اس وقت میسر آئیں گی جب وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تب جا کر اسے یہ نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، اس کی قربت کی طرف نہیں بڑھتا، تو فرمایا اسے چاہیے کہ جہاں چاہے نکل جائے، لیکن وہ نکل نہ پائے گا۔ اسے آخر اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، اپنے معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بتانا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ فرمایا جب سب جنت میں چلے جائیں گے حضور ان کا انتظار فرمائیں گے، جب یہ پہنچیں گے تو حضور ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ میرا حساب میں اپنے حساب میں تھا۔ انہوں نے کوئی عیاشی کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی ہے، لیکن یہ جو حساب کے حوالے سے یہ دے رہے ہوں گے وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا میں دولت بہت زیادہ تھی اور انہوں نے دولت سے کچھ کھایا نہیں، انہوں نے برگر نہیں کھائے، انہوں نے عیاشیاں نہیں دیکھی، انہوں نے ذرہ برابر پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ صحابہ نے اپنی دولت کو حضور کی خدمت میں رکھ دیا کرتے تھے، تو اس حساب کی وجہ سے حضور ان کا انتظار فرمائیں گے جنت میں۔ آج میں اور آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ جو ہمارے مکانات ہیں ایسے پہلے نہیں تھے۔ پہلے زمانے میں انبیاء سے ان کی امتیں پوچھا کرتی تھی، جب وہ فرماتے تھے آخری امت آئے گی تو اور بتاتے تھے ان کی عمر ہوگی 50 60 70 80، تو ان کی امتیں پوچھتی تھی کیا وہ اپنے رہنے کے لیے مکان بھی بنائیں گے؟ تو وہ نبی کہتے تھے کہ وہ مکانات بنائیں گے، بڑے بڑے مکانات بنائیں گے۔ وہ جو ہزار سال کی زندگی گزار کر گئے ہیں ان کے پاس اعمال کا ذخیرہ بھی تھا۔ اس آخری امت کے صحابہ کرام کے اعمال کا ذخیرہ تو دیکھیں آپ کہ انہیں صحابی کس لیے کہا گیا، ان کے مقام و مرتبے کو کیوں بلند کیا گیا۔ آج ہم جو امتی ہیں، ہم سے نہ کھڑا ہوا جاتا ہے، ہم سے نہ عبادتیں ہوتی ہیں، ہم سے نہ صلاۃ اللیل ہوتی ہے، نہ تہجد پڑھی جاتی ہیں، ہم سے نہ اچھے اعمال ہوتے ہیں، تو کہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پلے؟ کیا لے کر کھڑے ہوں گے ہم بروز حشر؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا کریں، توبہ کیا کریں، اپنے اعمال کے ذخیرے کو بنانے کی کوشش کریں کہ ہم بروز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لے کر کھڑے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا نور ہم سب کے قلوب میں پیدا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔